الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتيمموا صعيدا طيبا صدق الله العظيم۔ شعبان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے امت کو یہ آسانی دی کہ تیمم کا حکم دیا۔ واقعہ جو مشہور ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار کھو گیا، اس کی تلاش میں وقت تنگ ہوا اور پانی دور تھا، نماز قضا ہونے کی ڈر تھا، تو اللہ رب العزت نے امت کی آسانی کے لیے تیمم کی آیت بھیج دی کہ اب اگر وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم مٹی سے جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر بات ہے یہ جو آسانی اللہ رب العزت نے دی ہے تو پھر اس آسانی سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ بعض لوگ شرعی مسئلے کو بھی سامنے ان کو پتہ بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں حضرت دل نہیں مانتا ہے۔ اصل میں یار وہ بس بدن خراب ہے نا، وہ دل نہیں مانتا تیمم کر کے، تو نماز ہم اس لیے نہیں پڑھتے۔ آپ کے دل کا نام شریعت نہیں ہے، اللہ اور رسول کے احکامات کا نام شریعت ہے۔ اگر کسی کو یہ تیمم کی ضرورت پڑے تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھے، چاہے اس کا دل مانے یا نہ مانے، اس لیے کہ ہماری کیفیت، ہمارا دل، اس کا نام شریعت نہیں ہے۔ شریعت ہے اللہ اور رسول کے حکم کو ماننے کا نام۔ تو مختصراً میں اس کے موٹے موٹے مسائل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو یہ ہے کہ تیمم کب کر سکتے ہیں اور کب نہیں کر سکتے۔ 1 میل سے زیادہ فاصلے پر اگر یہ پکا یقین ہے کہ پانی نہیں ہے اور ہوگا بھی نہیں، اور 1 شرعی میل موجودہ دور میں 1.8 کلومیٹر بنتا ہے، 1.8 کلومیٹر، یہ شرعی 1 میل ہے۔ پتہ ہے کہ اتنے دور تک پانی ارد گرد نہیں ہے تو تیمم کر سکتے ہیں۔ یا ایسی بیماری ہے کہ جس میں پانی استعمال کرنے سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہے تو پھر بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ یا پانی تو ہے لیکن مثال کے طور پہ کنویں میں لیکن کوئی ڈول ہی نہیں ہے، تو آس پاس اور بھی کہیں پانی نہیں ہے، تو اب پانی پر قدرت ہی نہیں ہے تو اب بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی کوئی بھی صورت کے جس میں پانی استعمال کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہے، تو ان تمام صورتوں میں اللہ رب العزت نے تیمم کی آسانی عطا فرمائی۔ اب تیمم اگر پانی 1 میل کے اندر ہے تو پھر نہیں کر سکتے۔ ہم نے کسی جگہ دیکھا ایک مسجد میں پانی نہیں آ رہا تھا، نماز لوگ پڑھ رہے تھے جماعت، تو کافی سارے لوگ مسجد کی دیواروں میں تیمم میں لگے ہوئے تھے۔ اور اللہ کے بندے کہتے کیا کریں، جماعت چھوٹ رہی ہے تو چھوٹے، نماز قضا بھی ہو رہی ہو تو نماز قضا کر لیں، لیکن بلا عذر تیمم جائز نہیں ہے۔ پانی ہے تو آپ پہلے پانی سے وضو کریں۔ تو اس لیے 1 میل تک کم از کم پانی نہ ہو یا پانی استعمال کرنے سے بیماری کے بڑھنے کا خطرہ ہو تو پھر ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے بیماری کا خطرہ ہو اور گرم پانی کر کے استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جانے کا خطرہ نہیں ہے تو پانی گرم کر کے پھر وضو کریں یا غسل کریں۔ اگر پانی گرم کرنے کی سہولت وہاں موجود ہے تب تو اب اگر گھر میں سردیوں میں ہے اور جناب غسل واجب ہے یا وضو ضروری ہے، پھر آدمی کہے یار ابھی تو ٹھنڈ لگ رہی ہے، تو بھائی چولہے گھر پہ موجود ہیں، آپ وہاں پہلے پانی گرم کریں اور پانی گرم کر کے پھر جو ہے وہ وضو کریں یا غسل واجب ہے تو غسل کریں۔
اچھا، دوسرا مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ تیمم جس طرح وضو کے لیے ہوتا ہے اسی طرح غسل کے لیے بھی ہے۔ ایک آدمی پر غسل واجب ہو گیا اور وہ پانی استعمال کرنے پہ قادر نہیں ہے، یہ پانی ہے ہی نہیں، تو وہ غسل کے لیے بھی اسی طرح تیمم کرے گا جس طرح وضو کے لیے تیمم کرتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اب غسل کے لیے ایسا نہیں ہے کپڑے اتار کے پورے مٹی میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہو کہ یار پورے جسم کو گیلا کرنا ضروری ہوتا ہے تو پورے جسم پہ مٹی بھی نہیں، وہی طریقہ ہے جو آگے میں ابھی بتلاؤں گا۔ اب آپ نے غسل کر لیا، تیمم اچھا نیت اس میں ضروری ہے غسل کی۔ تیمم کے اندر 3 فرض ہیں، 2 ضربے ہیں اور 1 نیت ہے۔ اگر وضو کی نیت سے تیمم کر رہے ہیں تو وضو کی نیت کرنی ہوگی، اور غسل کی نیت سے تیمم کر رہے ہیں تو غسل کی نیت کرنی ہوگی۔ نیت نہیں کی، مثلاً آپ کسی کو سکھانے کے لیے تیمم کر کے اسے بتا رہے ہیں یوں تیمم ہوتا ہے، اور اس وقت آپ کے پاس بھی پانی نہیں تھا اور آپ نے بھی تیمم ہی کرنا تھا، تو اسے سکھانے کی نیت سے آپ اگر تیمم کر کے اسے بتا رہے تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ نے تیمم کی نیت نہیں کی۔ ہاں اگر اس کو سکھاتے ہوئے اپنے تیمم کی بھی نیت کر لی تو پھر تو تیمم ہو جائے گا۔ لیکن پانی سے جو وضو ہوتا ہے اس میں چونکہ نیت کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کسی کو سکھانے کے لیے بھی وضو کیا پانی سے تو اپنا وضو بھی ہو جائے گا، اس کا بھی ہو جائے گا۔ لیکن تیمم میں یہ چیز نہیں ہے، تیمم کے اندر نیت کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ اب تیمم کن چیزوں سے ہو تو اس کا آسان اصول یہ ہے کہ جو چیزیں جلانے سے جل جائیں یا پگھلانے سے پگھل جائیں ان سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ لوہا ہے، جلانے سے پگھل جاتا ہے تو اس سے تیمم کر سکتے ہیں۔ شیشہ پگھلانے سے پگھل جاتا ہے، اس کے ذریعے تیمم کر سکتے ہیں۔ کپڑا جلانے سے جل جاتا ہے تو کپڑے اور کاغذ کے اوپر تیمم کر سکتے ہیں، پلاسٹک پہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ان چیزوں پر اتنی دھول لگی ہوئی ہے کہ وہ دھول سامنے محسوس بھی ہو رہی ہے تو اب ان کے اوپر بھی تیمم ہو سکتا ہے۔ اب گاڑی بعض دفعہ کھڑی رہتی ہے باہر، اس کے شیشے پہ اتنی دھول ہوتی ہے تو لوگ پھر اپنا اور ساتھ میں حضرت کا بھی نام لکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی کیا لکھ رہا ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے وہ اتنی دھول شیشے میں ہے، تو اب چونکہ شیشے سے تیمم جائز نہیں، لیکن اب اس پر اتنی دھول لگی ہوئی ہے تو اب شیشے کے اوپر بھی ہاتھ مار کر جو ہے وہ تیمم ہو سکتا ہے، چونکہ اس کے اوپر دھول موجود ہے۔ یہی حال کپڑے کا بھی ہے، یہی حال پلاسٹک کا بھی ہے۔ تیمم مٹی سے ہوگا یا پتھر سے، یا پتھر کی مٹی کی جنس سے جو چیزیں ہوں۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایک پتھر اگر آپ نے رکھا ہوا ہے یا ایک ہی پتھر سے کئی لوگ تیمم کر رہے ہیں، یہ پتھر ہے اس سے میں نے تیمم کیا، بعد میں دوسرے ہے اس نے بھی کیا، تیسرے ہے، تو ایک ہی پتھر سے کئی لوگ بھی تیمم کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی مستقل بیڈ ریسٹ پر ہے، بیمار ہے، وہ اپنے پاس مستقل ایک ہی پتھر رکھ لے، روزانہ اسی سے جو ہے وضو کر لیے تیمم کر سکتا ہے، تو ایک ہی پتھر کو کئی دن تک جو ہے وہ تیمم کے لیے استعمال جو ہے وہ کر سکتا ہے، اس میں کوئی بھی جو ہے وہ مذائقہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلی بات کیا بتلائی کہ تیمم میں نیت ضروری ہے۔ دوسری، تیمم اس وقت ہوگا جب پانی 1 میل شرعی نہیں ہے، موجود نہ ہو، جس کی میں نے بتلایا کہ 1.8 کلومیٹر رینج بنتی ہے، شرعی میل اتنا کہلاتا ہے۔ یا پانی ہے لیکن استعمال پہ قادر نہیں ہے اور استعمال کریں گے تو بیماری بڑھنے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں بھی جو ہے وہ تیمم جو ہوگا۔ یہ میں نے ابھی آپ کو یہ مسئلہ بتلایا۔ اب تیمم کا مختصر طریقہ ایک تو یوں ہے کہ آپ نے پہلے نیت کر لی، اس کے بعد مٹی پہ آپ نے ہاتھ مارا یا کسی پتھر وغیرہ پہ ہاتھ کو یوں مار کے رگڑ لیا۔ آپ اپنے چہرے پر اس طرح ہاتھ پھیریں کہ ذرا سے بال برابر جگہ بھی خالی نہ رہے،
یہ جس طرح وضو میں جن جن جگہوں تک پانی پہنچانا ہوتا ہے ان جگہوں تک آپ کا مسح ضروری ہوگا اور ایک ہی دفعہ ہوگا چہرے پر، اور پھر دوسری مرتبہ دوبارہ آپ نے مٹی میں یا پتھر پہ ہاتھ رگڑنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ اپنے کونیوں تک پہلے سیدھے ہاتھ کو اچھی طرح مسح کریں، پھر الٹے ہاتھ کو جو ہے وہ اچھی طرح مسح کریں۔ اب اس میں بہت سے حضرات طریقہ بھی بتاتے ہیں، یوں لا کے پھر یوں آنکھوں کی یوں، پھر یوں ناک کے ذرا سامنے والے نتنے کے پاس یوں سارا ہونا چاہیے، اور تاکہ کوئی جگہ خالی نہ رہے، اور ہاتھوں پہ مسح کرتے ہوئے پہلے یوں جب آپ لائیں گے اور ہاتھ کو آپ موڑ کے جب یوں کریں گے تو پورا ہاتھ ہو جائے گا۔ اب بیچ میں انگلیاں جو رہ گئیں ان کا آپ خلال کر لیں، انگوٹھی وغیرہ پہنی ہے تو اس کے نیچے بھی جو ہے وہ مسح کر لیں۔ تو اس طریقے سے بس وضو اور غسل کے تیمم ہو یا وضو کا تیمم ہو، اس میں یہی دو چیزوں پر صرف مسح کرنا ہوتا ہے، کوئی سر کا مسح نہیں، اور ایک ایک بار کرنا ہوتا ہے، تین تین بار بھی نہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہے تیمم کی آسانی اس امت کو دی، اور یہ خصوصیت صرف امت محمدیہ کے لیے کہ جناب وہ تیمم کر سکتے ہیں، اس سے پہلے یہ آسانی کسی بھی امت کو جو ہے وہ نہیں ملی۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کوئی شخص وضو میں تھا، اس پہ غسل واجب ہو گیا اور پانی اس کے پاس غسل کا ہے نہیں، اس نے تیمم کر لیا۔ اب یہ جو غسل کے لیے تیمم کیا ہے یہی وضو کا بھی تیمم ہوگا۔ اب غسل کا تیمم اس نے کر لیا، وضو بھی اسی میں ہو جائے گا، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کو اتنا پانی مل گیا کہ آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، تو آپ کے وضو کا تیمم تو ٹوٹ جائے گا، غسل کا تیمم باقی رہے گا۔ تو آپ اس سے وضو کریں اگر نماز پڑھنی ہے، تو نہیں ہے تو نہیں کریں۔ نماز کے بعد اگر پانی مل جائے نا تو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ہاں نماز آپ نے پڑھنی ہے دوسری اور ٹائم ہو گیا، آپ نے غسل کے لیے تیمم کیا تھا، وہی وضو کا تیمم تھا، اور ابھی تک وضو آپ کا ٹوٹا بھی نہیں، تو آپ کو پانی مل گیا۔ تیمم وضو کے لیے کیا گیا ہو یا غسل کے لیے، پانی مل جانے کے بعد اس پانی کو استعمال کرنے کی قدرت بھی ہو تو خود بخود تیمم اور غسل کا اور وضو کا تیمم خود بخود ٹوٹ جاتا ہے، اور جن باتوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی باتوں سے تیمم بھی ٹوٹتا ہے۔ لیکن ایک چیز زیادہ ہے کہ پانی مل گیا اور اس کو استعمال کرنے پہ قادر بھی ہے، تو اب آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اگر وضو کے لیے کیا ہے تو وضو دوبارہ پانی سے کریں، اور اگر غسل کا پانی ملا ہے تو غسل اس سے جو ہے پانی سے کریں۔ اب آپ نے غسل کا تیمم کیا، اسی میں نیت وضو کی بھی کی تو وضو بھی ہو گیا غسل بھی، لیکن اگلی نماز سے پہلے آپ کو پانی مل گیا، تو اب آپ کا وضو والا جو نیت تھی وہ ٹوٹ گئی، غسل والی تیمم باقی ہے، تو آپ اس سے وضو کریں۔ اور اگر جس کو تھوڑا سا پانی بھی ملا ہو جس سے وہ فرائض پورے کر سکتا ہے، تب بھی تیمم اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے وضو کے لیے پوری بالٹی حضرت کے لیے ہو، ایک گلاس پانی سے بھی آپ وضو کے فرائض پورے کر سکتے ہیں۔ اور وضو کے فرائض کیا ہیں؟ ایک مرتبہ چہرہ دھونا، ایک مرتبہ کوہنیوں تک دونوں ہاتھ دھونا، ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا، ایک مرتبہ پاؤں دھونا، دونوں یہ وضو کے فرائض ہیں۔ جس کو اتنا پانی بھی مل گیا تو اس کو تیمم جائز نہیں ہوگا۔ بس اس سے جلدی سے یہ ہماری ایک دفعہ سہروزے میں کہیں تشکیل ہوئی اور بہت دور پانی لینے تالاب میں جانا پڑتا تھا، اور پانی بالکل کم، ایک ایک غلاس سے جو ہے وہ وضو کر رہے تھے، اور ہو بھی جاتا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں آپ کو مد اور سا بتلائے تھے اور دکھائے تھے، اور مد کا جو پیمانہ تھا وہ بھی دکھایا تھا کہ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے۔ تو اگر وضو کے فرائض جس پانی سے ہو سکتے ہیں اتنا پانی آپ کو مل گیا ہے
تو آپ فرائض پورے کریں، اب تیمم آپ کے لیے جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ ایک شخص کئی عرصے تک پانی اس کے اوپر جو ہے کیا کہتے ہیں پانی پر طاقت نہیں استعمال کی، بیماری کے خطرہ ہے، تو وہ کئی سال تک بھی تیمم کر سکتا ہے، اور اس میں ذرا سی بھی کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ جھجک محسوس نہ ہو۔ اچھا، پھر ہر نماز کے لیے تیمم ضروری نہیں۔ آپ نے عصر کے لیے تیمم کیا، آپ کا وضو ابھی تک ٹوٹا نہیں اور پانی بھی نہیں ملا، تو آپ اسی تیمم سے مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں، اسی تیمم سے آپ عشاء بھی پڑھ سکتے ہیں اگر وضو نہیں ٹوٹا۔ اب اس میں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ علماء نے اس چیز کی یہ اجازت دی ہے کہ جن نمازوں کا بدل نہیں ہے، جو نمازیں اگر چھوٹ گئیں تو پھر ان کا کوئی بدل نہیں ہے، مثلا عید کی نماز چھوٹ گئی تو اب کیا اس کا کوئی بدل نہیں، وہ چھوٹ گئی تو مزے کرو، یا نماز جنازہ چھوٹ گئی تو اب کیا کر سکتے ہیں، تو اس کی کوئی قضا تو نہیں ہے۔ تو جن نمازوں کا بدل نہیں ہے اور وہ نماز چھوٹنے کا ڈر ہے اور پتہ ہے وضو کے لیے جاؤں گا تو آتے آتے نماز جنازہ ہو ہی جائے گی، یا دور جاؤں وضو کے لیے جاؤں گا تو آتے آتے جناب مجھے آخری اتحیات بھی عید کی نہیں ملے گی، تو ایسی صورت میں یہ تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے، چاہے پانی 1 میل کے اندر کے ایریے میں ہو، جس نماز کی قضا نہیں ہے اور جس نماز کا بدل نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ نماز جنازہ کا کوئی بدل، نماز عیدین کا کوئی بدل نہیں ہے، لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کر کے مجھے نماز جنازہ کی آخری تکبیر کم از کم مل سکتی ہے، تو پھر آپ کو پانی سے وضو کرنا ہوگا، اور عید کی نماز کے آخر میں آپ تشہد میں آپ مل سکتے امام سے، تو آپ کو پہلے وضو کرنا ہوگا، آپ کو پھر تیمم جائز نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں کہ جب اس طرح کی نماز جس کا بدل نہ ہو، وہ مکمل چھوٹ جانے کا ڈر اور خوف ہو، تو وضو کرنے کے لیے جائیں گے اور وہ بالکل ہی چھوٹ جائے گی، تو ایسی صورت میں اس کو پانے کے لیے جناب تیمم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں یہ مسئلہ بھی ہے کہ نماز جنازہ جس کو روکنے پر آپ قادر ہیں، کسی رشتہ دار کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی روکنا، میں وضو کر کے آ رہا ہوں، اور آپ کو پتہ ہے آپ کی مانی بھی جاتی ہے اور روک بھی دیں گے، تو اب تیمم ٹھیک نہیں ہے، اب جا کے پہلے وضو کریں گے۔ یہ اس نماز جنازہ میں جس کے اندر سمجھو کسی کی چلے گی نہیں، اگر وہ منع بھی کرے تو لوگ کہیں گے جاؤ بھائی اپنا کام کرو یار، پہلے سے دیر ہو رہی ہے، تو اب اگر یہ کنڈیشن ہے تو اس نوعیت میں پھر وہ تیمم کرے گا، لیکن نماز جنازہ روک سکتا ہے، اس کے قریبی عزیز کا ہے، تو اس کو اب تیمم جائز نہیں ہوگا، وہ جا کر پہلے پانی سے وضو کرے گا، پھر آ کر جو ہے وہ نماز پڑھے گا۔ کوئی مسئلہ ذہن میں ہو تو، یہ کچھ موٹے موٹے مسائل تھے میں نے بتلائے، اور اس کی باقی تفصیلیں بھی ہیں، اگر کسی کے ذہن میں کوئی بات سمجھ نہ آئی یا سوال ہے تو پوچھ لیں۔ کراچی میں تو یہاں پر تو چلے گا نہیں تیمم؟ کراچی میں تیمم کیوں نہیں چلے گا؟ کیونکہ تیمم کے اندر 1 میل کی صرف شرط نہیں ہے، تیمم میں یہ بھی ہے کہ پانی تو گھر میں بھی رکھا ہوا ہے، لیکن بیماری ایسی کہ پانی استعمال نہیں کر سکتا، تو وہ کراچی میں بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں 1 میل والی اگر آپ کہتے ہیں تو وہ نہیں چلے گا، کیونکہ اگر اس مسجد میں پانی نہیں ہے تو دوسری مسجد میں آ رہا ہوگا، نہیں آ رہا تو کسی پڑوسی سے بھی لے سکتے ہیں، یا کسی جگہ جا رہے ہیں کوئی جاننے والا بھی نہیں ہے تو مسلمان تو سارے ہی، ان کے دروازہ کھٹکھٹا کے آدمی کہہ سکتا ہے یار تھوڑا سا پانی مل جائے گا میں وضو کروں۔ جماعت کیا نماز بھی قضا ہو جائے تب بھی تیمم نہیں ہو سکتا اگر عذر نہ ہو، جماعت چھوٹتی ہے چھوٹ جائے، یہاں تک کہ نماز کا ٹائم ہی چلا جائے، آپ کو پتہ ہے مغرب ہونے والی اور میں نے ابھی تک عصر نہیں پڑھی اور پانی 1 میل کے اندر ہے، تو آپ نماز قضا کریں گے، پہلے وضو کریں گے،
تیمم نماز چھوٹنے کے ڈر کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، بیماری کے عذر سے ہوتا ہے، اور 1 میل پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہی میں بار بار کہہ رہا ہوں، نماز جو چھوٹنے والی سے اگر کسی کو شبہ ہوا، میں پہلے بھی بتلایا، یہ وہ نماز ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے، اس کے چھوٹنے کا ڈر ہو تو پھر تیمم ہوگا، جیسے نماز جنازہ اور عید کی نمازیں۔ باقی ان نمازوں کا تو بدل ہے، آپ کی عشاء کی نماز چھوٹ گئی تو قضا ہے یہ بدل میں یا نہیں ہے؟ عصر چھوٹ گئی تو بدل میں قضا ہے یا نہیں ہے عصر کی؟ تو قضا ہے، تو اس لیے اس نماز کے لیے تیمم نہیں ہو سکے گا۔ اور جی کسی کے ذہن میں کوئی؟ جی دیکھیں، ہر ایک آدمی اپنی کنڈیشن زیادہ جانتا ہے۔ اگر وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میں نے اس سردی میں یا اس بیماری میں غسل کیا تو میں بھائی واقعی بہت سخت طبیعت خراب ہو جائے گی، اور غالب گمان اس کا یہی ہے، تو ایسی صورت میں اپنے غالب گمان پر عمل کرتے ہوئے یہ پھر تیمم کر سکتا ہے۔ لیکن بات وہی ہے کہ اگر یہ ہو کہ گرم پانی کر کے پھر جناب میں اگر غسل کروں تو پھر میری طبیعت خراب نہیں ہوگی، تو پھر گرم کر کے استعمال کرنا ضروری ہے۔ تیمم بالکل آخری آپشن ہے، بالکل آخری آپشن ہے۔ تو سلنڈر میں گیس کم ہے تو کم تو ہے نا، ہے تو صحیح نا، اس کو تھوڑا تھوڑا چلائیں، کم از کم پانی کی ٹھنڈک تو مر ہی جاتی ہے۔ کھانا اب پوری ایسی جگہ پر ہے کہ کھانا، لیکن کھانا اگر آپ کے پاس سیب شیب یہ چیزیں ہیں تو آپ اس کو زندہ رہ کر تو گزارا کر سکتے ہیں نا، پھر آپ پہلے غسل کریں۔ لیکن اگر یہ چیزیں بھی نہیں ہیں اور کچی چیزیں اس کو پکانے کے لیے گیس ہی کم ہے، اور بھائی کسی افریقہ کے جنگلات میں ہیں یہ، اب پھر یہ پہلے کھانا پکا لے، گیس جو بچ جائے تو اس سے وضو کرے۔ لیکن یہ مسئلے بہت کم کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، ورنہ شہروں میں عام طور پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ وضو فرائض پورے کر لیے آپ نے تو وضو ہو جائے گا، لیکن بلا عذر ایسے کرنے سے وضو مکروہ ہوتا ہے۔ عذر کے ساتھ صرف فرائض پورے کر لے تو نماز ہو جائے گی، اور اگر عذر کے بغیر بھی کسی نے جلدی سے صرف فرائض پورے کیے تو وضو ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔